الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ آپ کی قوم و آپ کے علاقوں کی رشد و رہنمائی کے لیے قرآن عربی زبان میں نازل فرما دی، کیونکہ قوم عرب قوم تھی. لیکن اس کے علاوہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروپ، ایک ہی جماعت بنا لیتا. لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو سلیقہ اور شعور اور جو احساس اور جو طبیعت اور خاصیت عنایت فرما دی ہے، اس کے مطابق اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے رحمتوں کو لینے والا برضا و رغبت آگے بڑھ کر یہ کام کرے، اور جو یہ کام نہیں کرتا اسے یہ نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی. تو پھر اس کے لیے اللہ کی مشیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کو زبردستی ہدایت دے. اس یہ ہے کہ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اپنی مہربانی سے کس کو اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے. اور یقیناً اللہ کی مشیت شامل حال ہے ان لوگوں کا جن کو طلب ہے، جن کو جستجو اور تمنا ہے اللہ کی نعمتوں کے حصول کا. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جہاں تک ظالموں کی بات ہے، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی بات مانے بغیر اللہ کی رحمتوں کو مستحق بن جائے، جو اللہ کی اطاعت کے بجائے معصیت کا رستہ اپنائے. وہ کون سی سعادت کی بات ہے؟ یہی ہے تو یہ ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کا آغاز اپنی ذات سے کی ہے اور پھر اس کو پھیلایا ہے اپنے قرب و جوارب، اطراف و اکناف میں، اپنی دسترس میں، اپنے وسع اور قوت میں اس نے کفر پھیلایا ہے، اور یہ ظلم کیا ہے اس نے. والظالمین، اور جو ظالم لوگ ہیں، والظالمون ما لهم من ولی، تو پھر ان ظالموں کے لیے یا جو بھی ظالم لوگ ہوں گے جو اس کیفیت پر اپنے آپ کو لانے والے ہوں گے، فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی ساتھی، کوئی ان کے حمایتی نہیں ہوگا. ولی ایسا آدمی جو آپ کی ولایت اور وکالت لے لے، آپ کے لیے آگے بڑھے، آپ کے لیے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے. مالا اور ناصر نصرت مدد کرنے والا
کہ اس کے لیے مسلح ہو، اسباب و وسائل سے لیس ہو، اور آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا، ایک سر آپ دوسرے طرف میں، اس طرف سے آپ مارو، اس طرف سے میں پکڑ لوں گا، آپ مارو، آپ روکے سنبھال کے رکھو، میں ماروں گا. اس کو کہتے ہیں نصرت اور مدد کرنے والا. اسے کوئی نہیں ہوگا ظالموں کے لیے. اور حقیقت ان کی یہ دیکھیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ انہوں نے اوروں کو اپنا کارساز بنایا ہے، مشکل میں کام آنے والا بنایا ہے. فاللہ هو الولی، حقیقت یہ کہ یہ تو صرف اللہ ہے کہ جو ہر ایک کا مشکل آسان کرنے والا ہے، ہر ایک کے ہاتھ پکڑنے والا ہے، ہر ایک کی مشکل آسان کرنے والا ہے. اور اللہ کی شان تو یہ بھی ہے کہ وہ ہوا یحیی الموتى، اور یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے، موت کے بعد زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے علاوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی قوت اور قدرت اور اختیار و مرضی سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. باقی جن لوگوں کو، تم لوگوں نے جن چیزوں کو اپنے کارساز بنا لیا ہے، مشکل کشا بنا لیا ہے، ان میں کہاں ہے یہ سکت؟ کون سے مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ کون سے بارش برسا سکتے ہیں؟ کون سی قحط سالی کے بجائے خوشحالی اور فراخی روزی اور رزق کا سبب بن جاتے ہیں؟ اسی تو ان میں کوئی طاقت نہیں. حتیٰ کہ وہ جو کسی اور مقام پر ہے لن یخلقوا ذبابا، ان کی بس تو یہ ہے کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے کسی حالت میں، کسی صورت میں. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، بقیہ جو شریعت میں لایا ہوں، جو دین اللہ نے مجھے دے کر عنایت فرما دی، اس میں اگر آپ کا کوئی پریشانی ہے، کوئی اس معاملے میں اختلاف ہے، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی فرما دیتا ہے. اور اللہ نے اپنے کلام میں ان کی فیصلے نازل فرما دی ہیں. کون سا وہ آپ کا تنازع ہے جو قرآن میں حل نہ ہوا؟ قرآن پر چلو، سب کام ٹھیک ہو جائے گا. ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ فرماتے ہیں، یہی اللہ ہی میرا رب ہے جو واحد لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، جس کی تعریفیں اور کمالات آپ نے پچھلے آیتوں میں بھی ملاحظہ کیا. یہی اللہ ہے میرا پالنے والا رب. اس کو کہتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک، آپ کی ذرے سے لے کر سب سے بڑی ضرورت تک سب کو مہیا فرمائے. لیکن چونکہ دنیا دار العمل ہے، محنتوں کی جگہ ہے، جفاکشی کی جگہ ہے، یہاں مجھے اور آپ کو محنتیں کرنی پڑیں گی، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی اور معاش کے لیے بھی. تو یہی اللہ میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں تو پورے کا پورا اس پر ہی اعتبار کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، میں تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میرا ہر مسئلہ اللہ کی طرف سے حل ہوتا ہے. تو قرآن کریم رشد و ہدایت دینے والی کتاب. اللہ رب العزت کی فرمودات مشرکین مکہ اور جزیرۃ العرب کے پہلے مخاطبین کی آنکھیں کھول رہے، تاکہ جب وہ رستے پر آئیں گے تو بقیہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے وہ اپنی کیا سے کیا دیں گے، وہ بھی تاریخ نے دیکھی. اگر ایک ابو جہل آیا تو پھر اکرمہ بن ابی جہل بھی آیا. اسی ابو جہل کا بیٹا بعد میں کیا بنا؟ مرتدین کی لڑائی میں ان کے تذکرے اور واقعہ دیکھ لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. جو آیا تو پھر چھایا. یہ اسلام کی شان ہے، یہ اللہ کے کلام کی عظمت اور نعمت ہے اللہ رب العزت کا، کہ جو انسان اس کو دل و جان سے جس حد تک لیتا ہے، اس حد تک یہ اسے لے کے عروج عطا فرما دیتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ
ہم بھی اللہ کے کلام پر آ جائیں اور قرآن اور سنت کے وہ عقائد اپنائیں، وہ اعمال اپنائیں جن کی نشاندہی قرآن اور سنت میں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔